اپنی نظریں ڈالنے سے پہلے ہم سب کے سب مل کر ہمارے آقا و مولا گردوں کو اٹھانے والے آقا، روتوں کو ہنسانے والے آقا، گنہگار امتیوں کو اپنی آغوش میں مقدس کمبل پاک میں لے لینے والے آقا، جہنم کی طرف جانے والے بڑے بڑے گنہگار جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہے، ایسے بڑے بڑے گنہگاروں کو اپنے صدقے سے جنت میں لے جانے والے آقا، جنت کی نعمتیں دلوانے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرما ہو کر دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے بھکاری امتیوں کو بھیک دینے والے آقا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولادی کا ثبوت دیتے ہوئے، امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، بآواز و بلند عشق و محبت کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ نچھاور کیجیے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پچھلے جمعہ میں ہم نے سنے ہیں کہ معراج کی کتنی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اے محبوب، میرے پیارے حبیب، آدم نے توحید کا اعلان کیا، شیش نے توحید کا اعلان کیا، یونس نے توحید کا اعلان کیا، ہود نے توحید کا اعلان کیا، یوسف نے توحید کا اعلان کیا، یعقوب نے توحید کا اعلان کیا، ابراہیم نے توحید کا اعلان کیا، اسماعیل نے توحید کا اعلان کیا، عیسیٰ نے توحید کا اعلان کیا، لیکن میرے حبیب 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اسلام دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، ہر نبی نے میری توحید کا اعلان کیا، میری وحدانیت کا اعلان کیا، لیکن میرے حبیب کسی نے مجھے دیکھا نہیں۔ عرش پر آنا، میرے قرب پاس میں آنا، اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے میرا دیدار کرنا، پھر میری توحید کا اعلان کرنا۔ میرے حبیب، اگر تم بھی مجھے بغیر دیکھے اعلان کر دو گے، آدم میں تم میں کیا رہ جائے گا، یونس میں تم میں کیا رہ جائے گا، ہود میں تم میں کیا رہ جائے گا، یوسف میں تم میں کیا رہ جائے گا، یعقوب میں تم میں کیا رہ جائے گا، ابراہیم و اسماعیل میں تم میں کیا رہ جائے گا۔ اس لیے میرے حبیب، تم آنا، میرا دیدار کرنا، پھر میری توحید کا اعلان کرنا۔ یہ شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس وحدانیت کا میرے مصطفیٰ نے اعلان کیے، اس واحد رب کائنات کا دیدار کیا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، معراج اتنا پیارا اور اتنا مقدس سفر تھا جس میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا دیدار کرنے کے لیے چلے، کس کو دیکھنے کے لیے چلے؟ جس نے چاند و سورج کو پیدا کرا، جس نے آسمانوں کو پیدا کرا، جس نے زمین کو پیدا کرا، جس نے 18,000 عالم کو پیدا کرا، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرا۔ میرے مصطفیٰ وہ رب کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے پیارا اور اس سے خوبصورت سا کوئی سفر نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں رہنے کے باوجود بھی امتیوں سے نہیں بھولے ہیں، امتیوں کے پیار کو اپنے دل میں جا رکھے ہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر معراج شروع ہوا، جبرائیل کو رب کہہ رہا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کو لے کر کے آؤ۔ اب مجھے بتانا دوست، جبرائیل صدقے والے ہیں یا میرے نبی صدقے والے ہیں؟ ہر سنی بولے گا جبرائیل میرے مصطفیٰ کے صدقے والے ہیں۔ جب جبرائیل کو معلوم ہو جا رہا ہے کہ نبی کو لے کر کے آنا، تو جس کے صدقے میں جبرائیل کو پاور ملا، بلندی ملی، کیا وہ مصطفیٰ کو نہیں معلوم ہوتا؟ میرے نبی کو معلوم ہے۔ آج کی خوبصورت سی رات میں رب کا دیدار ہوگا،
امت کے لیے مانگوں گا، رب انکار نہیں کرے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمیں کوئی اعلان کر دے اور کہہ دے، ہے نا، ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھو مصطفیٰ رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کو کوئی کہہ دے کہ دیکھو مسجد مستان شاہ میں نماز پڑھنے والوں سنو، تمہیں مدینہ منورہ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے، بولو خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ ذرا زور سے بول رہے ہیں اللہ ہم سب کو ایک ساتھ بھیج دے یار، ایک ہی جہاز میں ہم ہوں اور مصطفیٰ کا دیار دیکھنے کو مل جائے۔ اچھا بولو، کوئی مدینے کا ٹکٹ ہم کو دے دے تو ایسے ہی میلے کچلے کپڑوں میں ایسے ہی نکل جائیں گے؟ کیا تیاری شروع کریں گے؟ مچل مچل کر بھی ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم کو پتہ چل جائے ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے جانے کے لیے، تو ہم پورے گاؤں کو ایک کر دیں، ہر کسی سے ملیں گے، میں نبی کے گاؤں کو جا رہا ہوں، میں میرے مصطفیٰ کا دیار دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، ہمارے سفر میں اتنا مزہ آئے گا، نبی کو دیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، وہ دیار کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ روضے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو سفر معراج میں رب سے ملنے کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن امت کا درد، امت کا غم میرے مصطفیٰ کے سینے میں اتنا تھا کہ براق پیش کر دیا گیا۔ میرے مصطفیٰ مسکرا نہیں رہے ہیں بلکہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، جبرائیل سے زیادہ بہتر میرے نبی جانتے ہیں کہ رب سے ملنے جانا ہے، لیکن اس رات کیا کر رہے ہیں میرے نبی؟ اپنی چچیری بہن ابو طالب کی بیٹی حضرت علی کی بہن کے گھر میں آرام فرما ہے۔ دیکھو نبی کو معلوم ہے آج کی رات ہے، یہی رات میں میرا رب میرے امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے نبی کو معلوم ہے، بولو نیند آئے گی کیا میرے مصطفیٰ کو؟ یہ محبوبانہ انداز تھا میرے نبی کے آرام کرنے کا۔ گہری نیند میں میرے نبی نہیں تھے۔ آؤ تمہیں ماں باپ کی طرف لے کر کے چلو۔ کوئی یہ کہے گا کہ کوئی جمعہ ایسا خالی نہیں جاتا ہے نجیب اللہ کا کہ جب بھی انہیں ماں باپ کی طرف نہ لے جائے۔ میرے دوستوں، زندگی کی خوبصورتی، آخرت کی خوبصورتی صرف ماں باپ کا احترام اور ان کی خدمت کرنے میں ہے۔ دیکھو اپنے بچپنے کو سوچو، ابا کام کر کے تھکے تھکائے آتے ہیں، ہم گھر میں چھوٹے ہیں، آنگ میں کپڑے بھی نہیں ہیں، معلوم جیسا کہ ابا گھر میں انٹری کر رہے ہیں، ہم فوراً سوئے ویسا ایکٹنگ کرتے ہیں۔ بولو بچپن میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو یار۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے ماں باپ حیات رکھا ہے ان کی عمر درازی اور صحت دے دے مولا۔ جن کے ماں باپ کو تو نے اپنی بارگاہ میں لے لیا ہے ان کے قبروں میں نور کی بارش نازل فرما۔ دیکھو ابا تھکے آ رہے ہیں، بھوکے پیاسے آ رہے ہیں، لیکن باپ جب گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے، میں تھکا ہوا ہوں، اپنی تھکن کو ٹھوکر مار دوں گا، میں پیاسا ہوں، اپنی پیاس کو ٹھوکر مار دوں گا، میں بھوکا ہوں، اپنی بھوک کو ٹھوکر مار دوں گا، میں ہر چیز کی چیزوں کو ٹھوکر مار دوں گا، لیکن میرا بچہ اس گھر کے اندر ہے۔ جیسے ہی باپ انٹری کرتا ہے، داخلہ لیتا ہے، تو پتہ چلتا ہے گھر میں ہماری ماں یا بہنیں کہہ دیتی ہے دیکھو جی وہ کونے میں تمہارا بیٹا سویا ہوا ہے، مطلب انہیں ایکٹنگ کر رہا ہے، تو باپ فوراً اس کے پاس چلا جاتا ہے، اپنا قدم اس کے جسم پر رکھ دیتا ہے، دباتا نہیں ہے۔ باپ کو معلوم یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اسے دبا دوں تو اس کی روح نکل جائے گی۔ باپ یہ سوچتا ہے میں اپنی زندگی اپنے بیٹے کے نام پر لگا دوں لیکن بیٹے کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا، لیکن محبوبانہ انداز سے باپ اپنے بیٹے کے جسم پر قدم رکھ دیتا ہے، لیکن ہلکا سا دباتا ہے، پیار سے دباتا ہے، تو وہ بیٹا چیخ اٹھتا ہے ابا میں ہوں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پھر باپ کہتا ہے ارے بیٹا تو ہے، اس کا مطلب باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا ہوشیار ہے اور بیٹے کو معلوم ہے میرے بابا آ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا باپ بیٹے کی محبت کا اندازہ بتایا گیا، محبوبانہ انداز کا اندازہ بتایا گیا، ویسا ہی میرے رب کو معلوم ہے آج میرے محبوب کو بلایا جائے گا، اور محبوب کو معلوم ہے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جبرائیل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، بولو میرے نبی کہاں پہ آرام فرما ہے؟ ذرا زور سے بولو اپنی چچیری بہن کے گھر میں آرام فرما ہے۔ بھیا ایسا کوئی جمعہ نہیں جاتا ہے کہ تقریر کے بیچ میں رک کے آپ لوگوں کو پیار سے قریب بلانا پڑتا ہے۔ آؤ آگے آ جاؤ، نبی کے واقعے چل رہے ہیں، معراج مصطفیٰ کا صدقہ مل اٹھے گا، جو بکھر کے بیٹھے ہیں قریب آ جاؤ، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔
دیکھو پہلی سب میں زیادہ ثواب ہے، دوسری میں کم ہے، تیسری میں کم ہے، اور یہ نیکیوں کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مولا جوان حد سے مس نہیں ہو رہے ہیں، لیکن عمر دراز انسان اپنی جگہ کو چھوڑ کر بغیر ٹیکے کے آگے بیٹھا، مولا حضرت علی کا صدقہ اس پہ عطا فرما، تمام صحابہ کا صدقہ عطا فرما، اس کے جسم میں جو بیماریاں ہوں گے مستان شاہ کے صدقے سے اس کے جسم کے بیماریوں کو دور فرما۔ جوانوں تم فوراً اسلام کی طرف اپنے قدم بڑھانے کی کوشش کرو۔ میں نے دعوت تم سب کو دیا تھا، دعوت میں جوانوں کے قدم پہلے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ایک بزرگ نے ایسا نجیب اللہ کو شرمندہ کر دیا، بتا دیا کہ نجیب اللہ مصطفیٰ کی محبت میں جوان اور بڑھاپا دیکھا نہیں جاتا ہے، محبت دیکھی جاتی ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، آؤ حضرت ام ہانی کے گھر پہ آتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ جبرائیل میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر کے آنا۔ کہاں لے کر کے آنا؟ میرے پاس لے کر کے آنا۔ اے میرے پیارے رب، تو چاہتا تو خود آ جاتا، تو چاہتا تو اپنے محبوب کا یعنی کہ دیدار کروا دیتا۔ تیری بارگاہ میں بلایا تو ہم نے حکمتیں دیکھے ہیں، آسمان رونے لگا، فرشتے رونے لگے، کہا اے ہمارے پیارے رب تیرے حبیب کو عرش پر بلا تاکہ ہم تیرے حبیب کا دیدار کر سکیں۔ حضرت ام ہانی کے گھر میرے نبی آرام فرمائے۔ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کو لے کر کے آؤ۔ جبرائیل فوراً چلے ہی آ گئے ہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ براق لے کر کے جانا۔ سبحان اللہ، براق نبی کے لیے چنی جا رہی ہے، لیکن صدقہ نبی کا کیسا ہو رہا ہے دیکھو۔ ہم گنہگار ہیں یار، کوئی عبادت ہماری قابل قبول نہیں ہے، نہ ہمارا سجدہ رکوع نہ تسبیح و تحلیل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی کا صدقہ نبی کا غم ہم پہ کیسا لٹ رہا ہے۔ دیکھو حضرت جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ ذرا زور سے بولنا، کہاں جا رہے ہیں؟ اور جنت میں کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ براق لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہم کسی شو روم میں جاتے ہیں نا، بٹن کو کھولتے ہیں، سینہ تان کر کے کہتے ہیں بتا ذرا کوئی اچھی گاڑی بتا، لیکن دیکھو میرے نبی کے لیے کوئی دنیاوی شو روم نہیں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ جنت کے شو روم میں حضرت جبرائیل داخلہ لے لیتے ہیں۔ ایک براق بندہ نہیں ہوا تھا، 2 براق نہیں تھے، 5 براق نہیں تھے، 10 براق نہیں تھے، 1000 2000 براق نہیں تھے، یعنی کہ 20-25 ہزار براق نہیں تھے، 40,000 براق قطار باندھے پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل کو بولو کتنے براق کی ضرورت تھی؟ ایک ہی براق کی ضرورت تھی۔ 40,000 براق لائن سے کھڑے ہوئے ہیں۔ جس کو رب بنائے وہ خوبصورت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ زور سے بولو، پکا نا؟ رب جس کو پیدا کر دے وہ برا ہے کہ اچھا ہے؟ اب تمہارا دوست کوئی لنگڑا ہوگا اس کو برا بولیں گے کہ ہم؟ تمہارا دوست لولا ہوگا وہ برا ہوگا کہ ہماری نظروں میں؟ تمہارا دوست اندھا ہوگا وہ برا ہوگا کہ ہماری نظروں میں؟ کوئی دوست تمہارا توتلا ہوگا ہماری نظروں میں برا ہوگا کہ؟ ذرا زور سے بولو۔ رب جس کو بنا دے وہ خوبصورت ہے۔ میرے دوستوں جنت کے اندر جناب ایک براق نہیں 40,000 براق جبرائیل نے دیکھے ہیں، ایک براق دیکھے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسرے براق کو دیکھتے ہیں، تیسرے براق کو دیکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ایک براق سے 40 براق تک دیکھ لیتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون سا براق اٹھا لے، لیکن پھر حضرت جبرائیل پھر سے تلاش کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جبرائیل نے دیکھے ہیں سارے براق خوبصورت نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں سارے براقوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے زیادہ خوبصورت جو براق ہے وہ زارو خطار رو رہا ہے۔ جبرائیل اس کے قریب چلے جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں اے براق کہ تجھے نہیں معلوم آج کی رات کون سی ہے اور تجھے رونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ براق روتے روتے کہتا ہے اے جبرائیل مجھے معلوم ہے آج کی خوبصورت سی رات ہے، مصطفیٰ رب سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑی پیاری رات ہے جبرائیل، آج جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، آج جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آج کی رات جو بھی پیدا ہوگا بخشا جائے گا۔ اے جبرائیل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 40,000 براقوں میں تمہیں ایک براق کی ضرورت ہے، میں اس غم میں ڈوبا ہوا ہوں، اس پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوں، ان 40,000 براقوں میں میرا نمبر تھوڑی نہ لگے گا، اسی غم میں میں رو رہا ہوں۔ جبرائیل نے اس کی ادا کو دیکھے ہے اور مصطفیٰ کی ادا کو دیکھے ہے۔ جبرائیل نے دیکھے وہ مصطفیٰ جس کے صدقے سے اللہ نے چاند و سورج کو پیدا کرا، زمین و آسمانوں کو پیدا کرا، ساری دنیا کی خوشیوں کو پیدا کرا۔ وہ مصطفیٰ میں گھمنڈ نہیں ہے، وہ مصطفیٰ سادے ہیں، وہ مصطفیٰ کسی کو یعنی کہ برا نہیں بولتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی سادگی جبرائیل نے دیکھے ہے۔ یہاں پہ براق بھی سارے براقوں میں خوبصورت ہے، اس
کی سادگی بھی کتنی ہے، اس میں انا نہیں ہے، گھمنڈ و فخر نہیں ہے۔ جبرائیل نے کہا او براق سن لے، تمام براقوں میں سب سے زیادہ تو خوبصورت ہے، پھر کیوں رو رہا ہے؟ براق پھر رونے لگا، کہا جبرائیل بڑا خوبصورت ہوں مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے مصطفیٰ مجھ پہ سوار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جبرائیل نے اس کی لگام کو پکڑ لیا، کہا براق تیری سادگی پر میں فدا ہوں، میں تجھے ہی آج چنتا ہوں۔ بولو گاڑی اچھی بن جائے گی تو کسی مومن بھائی کو نیچے دکھانے کے لیے ٹائر رگڑ کر کے چلیں گے کیا؟ نہیں، باڈی بناؤ کس کے لیے بنانے کا ہے؟ باڈی زور سے بولو، باڈی کس کے لیے بنانے کا ہے؟ ماں اور باپ کے لیے بنانے کا ہے، زور سے بولو انشاءاللہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مولا ہر جوانوں کے اندر حضرت عمر کی طاقت عطا فرما، ہماری باڈی ایسی مضبوط بنا دے، ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے، ماں باپ کو ضرورت اگر پڑے، لاٹھی کی ضرورت پڑے تو جوانوں اپنے ماں باپ کی لاٹھی بن جانا۔ جبرائیل نے براق کو لے لیا، اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے آ رہے ہیں۔ جبرائیل اور براق دونوں ہی مل کے نہیں آ رہے ہیں۔ رب نے کہا اے جبرائیل میرے محبوب کو لانے کے لیے جا رہے ہیں نا، 70,000 فرشتوں کو لے جا رہے ہیں۔ ذرا بولو یار، براق کس کے صدقے سے پیدا ہوا؟ مصطفیٰ کے صدقے سے۔ جبرائیل کس کے صدقے سے پیدا ہوئے؟ 70,000 فرشتے کس کے صدقے سے پیدا ہوئے؟ ان میں نورانیت، ان میں پاور، ان میں چمک کس کے صدقے سے ملی؟ اما یار جس مصطفیٰ کے صدقے سے ملی وہ میرے نبی کی بارگاہ میں چمک سکتے کیا؟ میرے رب نے کہہ دیا جبرائیل شان و شوکت سے براق 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جانا۔ جبرائیل چلے آ رہے ہیں اور رب نے کیا کہہ دیا تھا سختی سے، جبرائیل میرے محبوب کو بڑے جلدی لے کر کے آنا، بڑے یعنی کہ جلدی لے کر کے آنا، انتظار مت کرنا، راستے میں رکنا مت، میں اپنے حبیب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مولا مصطفیٰ کے صدقے سے تمام مومنوں کی بخشش فرما دے۔ جبرائیل آ جاتے ہیں، 70,000 فرشتے لے کر براق لے کر کے آ جاتے ہیں اور آ کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں ہے مصطفیٰ؟ اپنے بہن ام ہانی کے گھر ہے۔ مصطفیٰ آرام فرما ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو مثال دیا کہ بیٹا سوتا ہے، باپ کو معلوم ہے محبوبانہ انداز سے قدم رکھا جاتا ہے، کچلا نہیں جاتا ہے۔ جبرائیل بھی آ کر کے کیا دیکھتے ہیں؟ نبی آرام فرما ہے اور اللہ نے کہا جبرائیل میرے محبوب کو بڑے جلدی لے کر کے آنا۔ جبرائیل کو معلوم ہے اگر کسی نبی کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے تو جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ عزازیل کو کون نہیں پہچانتا؟ فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے وہ، اس نے صرف آدم کو سجدہ نہیں کرا، رب نے کہا نکل میری درگاہ سے، میرے محبوب کو، میرے نبی کو تو سجدہ نہیں کرتا ہے، تعظیم نہیں کرتا ہے، نکل جنت سے نکل۔ اور وہ ایسا ویسا نہیں تھا، جنت کے جھولے میں بیٹھتا تھا اور جب جھولا مشرق کی طرف آتا 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا، مغرب کی طرف جاتا تو ادھر 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا۔ اتنا بڑا استاد رب کو پسند نہیں آیا، یہ اللہ نے ہکال دیا۔ کیا کر دیا اللہ نے؟ جنت سے ہکال دیا۔ جبرائیل کو معلوم ہے فرشتوں کا استاد کا ویلو نہیں ہے، یہ تو انبیاء کے سردار ہے، تمام انبیاء کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بارگاہ میں گستاخی کیسے جمے گی؟ جبرائیل تھرا اٹھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل نے یہ نہیں کہا محمد اٹھو رب کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ کیسا سونا ہے؟ جبرائیل کو معلوم ہے نہیں، یہ وہ مصطفیٰ ہے جس سے رب بڑی محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ کی صدقے سے اللہ نے سارے خلق کو پیدا فرمایا ہے۔ جبرائیل رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے ہیں، مولا تیرا فرمان ہے مصطفیٰ کو جلدی لے کر کے آؤ، یہاں تو تیرے مصطفیٰ آرام فرمائے ہیں، اے مولا بتا میں انہیں کیسے جگاؤں؟ اللہ سے جبرائیل پوچھ رہا ہے میں ان کو کیسے جگاؤں؟ رب نے کہا جبرائیل تیرا پاور بڑا ہے، سر کے بالوں کو پکڑ کے ہلا دے، مونڈے کو پکڑ کے زور سے ہلا دے، ہاتھ کو پکڑ کر کے کھینچ لے، پیر کو پکڑ کر کے کھینچ لے۔ رب نے کہا جبرائیل یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے، اس کے قدم ہوں گے تیرے ہونٹ ہوں گے۔ پوری لمحے کی جبرائیل کے ذرا زور سے بولنا کون سے ہے؟ بڑے مقدس ہونٹ ہے جبرائیل کے۔ اب بتاؤ جبرائیل کے ہونٹ مقدس ہے یا مصطفیٰ کے قدم مقدس ہے؟
میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں یہی قدم مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما۔ الہی بڑے گنہگار ہے، کوئی نماز و رکوع و سجود تسبیح و تحلیل نہیں ہے میرے اللہ، لیکن تیرے گنہگار بندے جب تیرے محبوب کی بات، صالحین بندوں کی بات آتی ہے تو دل لگا کر کے سنتے ہیں میرے اللہ۔ یہ سننے اور سنانے کے صدقے سے ہی ہم سب کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ جبرائیل یہ نہیں کہہ رہے ہیں مولا کافوری ہوٹھ ہے جبرائیل کے، جبرائیل بھلا مصطفیٰ کے سامنے کیسے جھک جائے گا؟ یہ مصطفیٰ مٹی سے بنا ہوا ہے، جبرائیل کے ہوٹھ کافوری ہیں، میرا پاور فرشتوں میں ہے، میں نہیں جھکنے والا۔ جبرائیل کو معلوم اگر تو نہیں جھکنے والا تو نکل جا میری درگاہ سے، جنت سے نکال دیا جائے گا۔ جبرائیل فوراً جھک جاتے ہیں۔ اگر نجیب اللہ مستان و سلطان شاہ ولی کے مزار پر جھک جائے، 900 آوازیں اٹھائی جاتی ہے۔ امام ایسا امام رہتا کہ کہیں بھی جھک جا رہا، کہیں بھی سجدہ کر لے رہا۔ ہر جھکنے کا نام سجدہ ہوتا ہے کہ دور سے بولو دوستو۔ چوک میں نجیب اللہ کا روپیہ گر جائے، سارے مقتدی دیکھ رہے ہیں، دل میں بول رہا ہے نجیب اللہ جھکوں کی نک کو جھکوں، جھکوں کی نک کو جھکوں، لیکن روپے کی بات ہے بھیا، حلال کی کمائی ہے، لیکن حلال کی کمائی نے جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ جھک گیا، دنیا کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ میری محنت کی کمائی 1 روپیہ ہے۔ بھرے چوک میں رک گیا، ساری ٹریفک جام ہو جائے گی کہ یہاں یہ سجدہ کیوں کر رہا ہے۔ ہر کوئی یہ بولے گا جھکنے کا نام سجدہ نہیں ہوتا ہے، ہر جھکنے کا کوئی نہ کوئی نام اور کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ جبرائیل جھکے ہیں تو سجدے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کو جگانے کے لیے جھکے۔ جبرائیل کا چومنا تھا، جبرائیل کے کافوری لب ٹھنڈے لب ہے، جبرائیل کے ذرا دور سے بولو ٹھنڈے لب ہے جبرائیل کے، میرے مصطفیٰ کو ٹچ ہوئے نا، میرے مصطفیٰ کو لگے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے دھیرے سے آنکھ کھولے۔ دیوانوں، مصطفیٰ کا آنکھ کھولنا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، تمہاری میری نجات کی بات ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے آنکھ کھولے، کہا جبرائیل بولو کیسے آنا ہوا؟ بولو میرے نبی کو نہیں معلوم کہ رب سے ملنے جانے کا ہے، رب سے ملنے جانے کا ہے، لیکن جبرائیل کو بھی بتانے کا ہے۔ جبرائیل تو نے ایک بار میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو بولا تھا، جب آگ دہکائی گئی تھی جبرائیل نے آ کے بولے تھے شان سے ابراہیم علیہ السلام میرا گزر وہاں پہ ہے جہاں سے مخلوق کے خدا میں سے کوئی نہیں جا سکتا، یہ جبرائیل جاتا۔ ابراہیم کو معلوم تھا اس پیشانی میں ایک نور مصطفیٰ آئے گا، اگر میں تیرے سے مدد لے لوں گا تو میرے مصطفیٰ کے نور کی توہین ہوگی۔ ابراہیم نے کہا جبرائیل مجھے تیری حاجت نہیں ہے، آج وہ مصطفیٰ نے اپنے قدموں پہ جبرائیل کو گرا دیا۔ جبرائیل چوم رہے ہیں، میرے نبی نے کہا ہے جبرائیل بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل ہاتھ باندھے کہہ رہے ہوں گے اے مصطفیٰ رب تم کو بلا رہا ہے، ابھی تیاری کچھ بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن میرے نبی کو معلوم ہے رب چاہتا تو ڈائریکٹ کہتا تھا کہ محمد تیار ہونا جبرائیل لینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن نہیں، سارا کام شروع سے ہو رہا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ طہارت فرما لیجئے، غسل فرما لیجئے، رب سے ملنے جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، مصطفیٰ کے چاہنے والوں، میرے نبی کے نہانے کے لیے، میرے نبی کے غسل کے لیے دنیا کا پانی نہیں لیا گیا، نبی کو جنت کا پانی لایا گیا۔ وہ جنت کے پانی کے قطرے قطرے نے کہہ دیا ہوگا اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ جنت کا پانی جو نہا رہے ہیں نبی، یہی پانی روز قیامت کے دن حسنین کریمین کے بچوں کو عطا کیا جائے گا۔ کربلا کی سرزمین تھی، دیوانے کچھ یہ کہتے ہیں حسنین کریمین کے گھرانے کا بچہ پانی کے لیے ترس رہا تھا۔ نجیب اللہ منبر رسول سے اعلان کہہ رہا ہے کہ سنو، جس گھرانے کے مصطفیٰ جنت کا پانی نہ ہے تو اپنے بچوں کو عام پانی کیوں، جنت کا ہی پانی پلائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ میرے نبی کو جنتی لباس اور میرے نبی کو غسل دینے کے بعد میرے نبی کی شان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ جبرائیل پھیکے پڑ گئے ہیں، 70,000 فرشتے پھیکے پڑ گئے ہیں، براق پھیکے پڑ گیا ہے۔ میرے نبی کے سامنے جبرائیل نے کیا کرا؟ براق پیش کر دیا گیا، بڑی خوبصورت سی سواری ہے،
بولا نا تم کو جنت میں کتنے 10 براق تھے کیا؟ زور سے بولو. اب بھی سنے نا یار کتنے تھے؟ 40,000. یہاں کی آواز سن کے پورے نادے کے لوگ بولیں گے کہ مستان شاہ میں صرف نجیب اللہ نہیں بولتا ہے، پورے لوگ مل کے بولتے ہیں. بولو جنت میں کتنے براق ہیں؟ اس میں سے کتنے آئے؟ ایک براق آیا میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. بولو اتنی تیز سواری تھی وہ کہ جہاں نظر جاتی تھی براق کی وہاں ختم جاتا تھا براق کا. وہ سواری میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے رب سے ملنے کے لیے جانا ہے. مچل کر میرے نبی بیٹھ جانا تھا. بولو بیٹھنا یا نہیں تھا؟ بیٹھنا تھا. میرے نبی بیٹھ جانا تھا. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کوئی بھاری کار لا لے، ارٹیگا کار لا لے، نجیب اللہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے خود ہی دھماک سے بیٹھ جائے. ہمارا ذہن ہے، لیکن میرے نبی ہم سے کس قدر محبت فرماتے ہیں یار. جبرائیل مسکرا رہے ہیں، خوشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. 70,000 فرشتے جو خوشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. سارا خلق خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے. سارے خلق کو معلوم یہ مصطفیٰ رب سے ملنے کے لیے جو آ رہا ہے محمد، یہ رب سے جو مانگے گا رب اس میں صحیح کر دے گا، مصطفیٰ کو ناراض نہیں کرے گا. یہ ایسی پیاری رات کا سماع تھا، اتنا پیارا منظر تھا، اتنا پیارا نرالا موقع تھا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل دیر نہ کر، بڑا جلدی لے کر کے آ، میرے محبوب کا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. لمحے بھر کا بھی میں دیر برداشت نہیں کروں گا. جبرائیل جلدی سے میرے محبوب کی بارگاہ میں براق پیش کر. جبرائیل نے فوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں براق پیش کر دیا گیا. تو فوراً میرے نبی نے براق کو دیکھ کر دھڑام سے نہیں بیٹھے ہیں، فوراً بیٹھنے کے لیے دیری کر دیتے ہیں، ابھی بیٹھ نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب سے پوچھو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہو اور تم یعنی کہ براق تمہارے سامنے رکھا گیا، پھر بیٹھنے کے لیے دیری کیوں کر دی ہے؟ جبرائیل عرض گزار ہو رہے ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے آج رب سے تم ملنے کے لیے جا رہے ہو، اتنی خوبصورت سا منظر ہے، پیارا سا سفر ہے، پیارے سے سفر میں پیاری سی سواری ہے اور پیارا پیارا جگمگاتا ہوا پورا ماحول ہے. یا رسول اللہ آپ فوراً براق پر کیوں نہیں بیٹھے؟ میرے نبی غمزدہ ہو جاتے ہیں، درد بھرے آواز میں کہتے ہیں اے جبرائیل میرے لیے اتنی پیاری سواری کا انتظام کر دیا گیا. اے جبرائیل آج کی رات میں اس براق پر بیٹھ کر رب سے ملنے کے لیے جاؤں گا. جبرائیل کہہ رہے ہیں ہاں یا رسول اللہ یہ سواری آپ کے ہی لیے ہے. میرے نبی پھر غمزدہ ہو جاتے ہیں جبرائیل امت کے گناہ یاد آ جا رہے ہیں، آج مقدس سواری مجھے پیش کر دی جا رہی ہے، آج رب سے میں ملنے کے لیے چلے جاؤں گا. جبرائیل وہ پل صراط کا راستہ مجھے یاد آ رہا ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز اور 20,000 سال میری گنہگار امت اس پل صراط کے راستے سے کیسے گزرے گی؟ جبرائیل تم جانتے ہو نا اس پہ رب نے کیسے اکھوڑے بنایا ہے، وہ پکڑ پکڑ کر میرے گنہگار امتیوں کو جہنم میں ڈھکلے گی. جبرائیل مجھے میرے امت کے غم یاد آ گئے ہیں، میری امت کا سفر یاد آ گیا ہے، اس لیے میں نے بیٹھنے میں دیری کر دی. جبرائیل عرض گزار ہوتے ہیں مولا میں نے تیرے حبیب سے پوچھا براق میں بیٹھنے کے لیے دیری کیوں ہو گئی؟ تیرے حبیب نے، تیرے محبوب نے، آمنہ کے لال نے، فاطمہ کے بابا میں، حسنین کریمین کے نانا نے جو کربلا کی سرزمین پر اذانوں کو بچانے کی خاطر، نمازوں کو بچانے کی خاطر، قرآن کو بچانے کی خاطر، داڑھی کو بچانے کی خاطر، اسلامی لباس کو بچانے کی خاطر اپنے بچے کی قربانی دے دیں گے. وہ حسنین کریمین کے نانا سے میں نے پوچھا تو انہوں بولے یہ پروردگار عالم کہ مجھے میرے امت کے گناہ یاد آ جا رہے ہیں. رب کائنات نے کہا جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو آج کی رات غم کرنے کی نہیں ہے، یعنی کہ غم کے اندر ڈوبنے کی نہیں ہے، پریشانیاں اٹھانے کی نہیں ہے. جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو آج کی رات کی برکت سے جب تمہارے امتی پل صراط سے گزریں گے، ہر امتی جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی ایسی براق ہر امتی کو عطا فرمائے. میرے مصطفیٰ کا رونا ہمارے لیے فائدہ مند، نبی کا غمزدہ ہونا ہمارے لیے فائدہ مند. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مولا جب تک ہمارے جسم میں سانسیں ہیں تب تک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے.